بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی دیہات میں ایک نابینا بڑھیا اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی ہی بڑھیا کا واحد سہارا تھا۔ بڑھیا نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے کچھ پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں اور 10 تولے سونا بھی تیرے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ تیری شادی ہو جائے اور شادی کے بعد تو مجھے کسی اولڈ ہاؤس میں بھیج دے۔ بیٹی علینا نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میری زندگی میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں خود تو اپنا گھر بسا لوں اور اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دوں۔ تقریباً ہر رات ماں اور بیٹی میں یہی بحث ہوتی تھی۔ ماں شادی کی نصیحت کرتی جبکہ بیٹی انکار کر دیتی۔ ایک رات بڑھیا کے گھر چور آیا۔ دونوں ماں بیٹی اس وقت سو رہی تھیں۔ چور نے بڑھیا کے منہ پر کپڑا باندھا اور پھر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس کی بیٹی علینا کو قمیض سے پکڑ کر بڑھیا سے کہا، گھر میں جتنا بھی مال اور زیورات ہیں میرے حوالے کرو ورنہ تیری بیٹی کو بے آبرو کر دوں گا۔ اگرچہ تو دیکھ نہیں سکتی مگر اپنی بیٹی کی سسکیاں اور چیخیں ضرور سن پائے گی۔ بڑھیا نے چور سے کہا کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، فلاں صندوق کی تہہ میں 10 تولے سونا اور پیسے پڑے ہیں، یہی میری جمع پونجی ہے جو میں نے اکٹھی کر رکھی ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ چور نے صندوق کھولا، زیورات اور نقدی اٹھائی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ علینا نے روتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ پیر رسیوں سے کھولے اور روتے ہوئے کہا، اماں اب تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی شادی نہیں کروں گی، اب تو زیورات ہی نہ رہے اور نہ ہی شادی کے پیسے رہے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ اب وہ اپنا یہ غم نہیں بھولی تھیں کہ نقاب پوش چور واپس آ گیا۔ بڑھیا نے کہا، تو واپس کیوں آ گیا؟ گھر میں سب یہی مال تھا جو تیرے پاس ہے۔ چور نے کہا، سب سے قیمتی مال تو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑھیا کو دوبارہ چارپائی کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے سامنے ہی اس کی نوجوان بیٹی کو داغدار کیا۔ اس کی بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آ سکا۔ صبح ہوئی تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ بڑھیا خود کو آگ لگانا چاہتی ہے جبکہ گاؤں والے اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ گاؤں کے رئیس تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بڑھیا کے پاس آیا اور اسے صبر کی تلقین کی۔ بڑھیا نے غصے سے کہا، اگر تیری نوجوان بیٹی کو تیرے سامنے ہی بے آبرو کیا جائے تو کیا تو صبر کر پائے گا؟ 24 گھنٹے میں مجھے میری بیٹی کا مجرم چاہیے ورنہ میں خود کو آگ ضرور لگا دوں گی۔ چودھری صاحب نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور وعدہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر تیری بیٹی کا مجرم تیرے سامنے ہوگا۔ چودھری نے بڑھیا سے کہا کہ تم مجرم کو پکڑنے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میں اس کی آواز نہیں بھول سکتی، باقی اس کی شکل نہ میں دیکھ سکتی تھی کیونکہ میں اندھی ہوں اور نہ علینا دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس نے چہرے پر نقاب باندھا ہوا تھا۔ چودھری نے آدھی رات کے وقت علینا سے کہا کہ زور زور سے چلاؤ۔ علینا نے چیخنا شروع کیا تو چودھری نے اپنے آدمی مختلف گھروں کے باہر کھڑے کر دیے جہاں تک اس کی چیخوں کی آواز سنائی دے سکتی تھی۔ انہیں گھروں کے سربراہ کو حاضر کیا اور کہا، جب لڑکی چلائی تھی تب تم مدد کے لیے کیوں نہ پہنچے؟ کچھ نے کہا کہ وہ گہری نیند میں تھے، کسی نے کہا ہمیں لڑکی کی آواز سنائی نہیں دی ورنہ ضرور آتے۔ صبح ہوئی تو چودھری نے اپنا قیمتی بیل ذبح کیا اور پورے گاؤں کے افراد کو کھانے کی دعوت دی۔ ہر ایک فرد کے سامنے بھونے ہوئے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا رکھا۔ جب سب کھانا کھانے میں مشغول تھے تب چودھری بڑھیا کے ساتھ ہر ایک فرد کے پاس آتا اور باری باری سب کو سلام کرتا۔ وہ چودھری کے سلام کا جواب دیتے اور بڑھیا آواز پہچاننے کی کوشش کرتی۔ جب سب افراد نے سلام کا جواب دے دیا تو بڑھیا نے کہا، ان سب میں وہ آواز سنائی نہیں دی جو میرے کانوں نے پچھلی رات سنی تھی۔ چودھری نے اپنے خاص ملازم سے کہا کہ گاؤں کا کوئی فرد رہ تو نہیں گیا؟ ملازم نے کہا کہ امام مسجد کے علاوہ سب لوگ دعوت میں موجود ہیں۔ چودھری نے اسے بلوایا اور بڑھیا کے سامنے اس سے بات کی۔ بڑھیا نے رو کر کہا، خدا کی قسم یہ وہی آواز ہے جو میرے کانوں نے سنی تھی۔ امام مسجد کو پولیس کے حوالے کیا گیا مگر اس نے اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا۔ جب مار برداشت نہ کر پایا تو بول اٹھا کہ یہ چوری میں نے ہی کی تھی اور اس چوری کی ذمہ داری تمام گاؤں والوں پر عائد ہوتی ہے کیونکہ یہ مجھے ماہانہ 5000 دیتے تھے۔
اس مہنگائی میں اس معمولی تنخواہ پر گزارا بہت مشکل تھا۔ چودھری نے کہا، تو لڑکی کو داغدار کرنے کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہراؤ گے؟ امام مسجد کہنے لگا کہ شیطان مجھ پر غالب آ چکا تھا تو میں اس کے فریب میں آ گیا۔ چودھری نے کہا کہ کاش تو چوری کر کے واپس نہ آتا، میں تیری تنخواہ بڑھا دیتا، تجھے مالی طور پر مضبوط کرتا، مگر تو مڑ کر واپس آیا اور ایک لڑکی کی عزت بھی خراب کی۔ اس گناہ کی معافی نہیں ملے گی۔ اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور علینا کی شادی چودھری نے اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی اور بڑھیا کو ماں کا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔